جامعہ افریدیہ کے طلباء بالخصوص اور بالعموم جو بھی سیکھنا چاہے تمام طلباء کے لیے آج کے درس میں ہم بنیادی طور پر چند ایک باتیں سیکھیں گے۔ مثلاً 6 اقسام کسے کہتے ہیں، کون سی ہیں؟ 6 اقسام کون سی ہیں؟ 7 اقسام کون سی ہیں؟ اور 7 اقسام کوئی 10 اقسام بھی بنایا جا سکتا ہے مگر کیسے بنے گی؟ اور 10 اقسام کو 11 اقسام بھی بنایا جا سکتا ہے مگر کیسے بنے گی؟ اس حوالے سے آج کا درس ہمارا بنیادی طور پر ہے۔ تو سب سے پہلے ہم 6 اقسام کی بات کرتے ہیں۔ صرفی یا نحوی 6 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 6 اقسام کہتے ہیں یعنی اسم، فعل اور حرف کو۔ 6 فارسی میں 3 کو کہتے ہیں نا، یہ 3 قسمیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ جب آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں، انہیں 6 اقسام کہا جاتا ہے۔ 6 اقسام میں سے جو اسم ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہیں مزید۔ نمبر 1 مصدر، مشتق اور جامد، یہ 3 قسمیں اسم کی آگے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف جاننا بھی ضروری ہے تاکہ ابتدائی بچے کو پتہ چل سکے کہ مصدر کیا ہوتا ہے، مشتق کیا ہوتا ہے اور جامد کیا ہوتا ہے۔ مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں، جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ جس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، 11-12 چیزیں ایک مصدر سے ہم نکالتے ہیں، مثلا ماضی، مضارع، امر، نہی، اسی طرح اسم فاعل، مفعول، ظرف، آلہ، تفضیل، مبالغہ، یہ ساری چیزیں مصدر سے نکلتی ہیں۔ تو اسم وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں، نکالے جائیں، اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے مصدر کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اب اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ فارسی کے اندر اس کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، وہ مصدر ہوتا ہے۔ جیسے کردن، کشتن، کردن، کشتن، اب یہ فارسی میں مصدر کہلائیں گے۔ اور اردو میں اس کی پہچان کیا ہوگی؟ جس کا ترجمہ کرتے وقت آخر میں نون الف نہ آ جاتا ہے اکثر طور پر وہ مصدر کہلاتا ہے۔ جیسے القتل، اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی بنے گا قتل کرنا۔ الضرب، مارنا۔ السمع، سننا، آخر میں نون الف نہ آیا کہ نہیں؟ لہذا مصدر کی پہچان اسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں تو اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ جیسے الضرب، مارنا، النصر، مدد کرنا، الفتح، کھولنا، یہ ساری کی ساری چیزیں مصدر کی پہچان کے لیے ہیں۔ تو گویا کہ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے کلمات بنائے جائیں یا نکالے جائیں، وہ مصدر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مشتق، مصدر کے بعد مشتق۔ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بالواسطہ مشتق ہو، جو مصدر سے بالواسطہ مشتق ہو۔ جیسے النصر سے بالواسطہ ناصر ہے یا منصور ہے۔ اب یہ بالواسطہ ناصر اور منصور مصدر سے بنے ہیں۔ ناصر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کو ہم نے ینصر یعنی مضارع سے بنایا، اور ینصر کو کس سے بنایا ہم نے؟ ناصرہ سے، اور ناصرہ کو کس سے بنایا؟ النصر سے۔ گویا کہ النصر سے بالواسطہ جو چیزیں مشتق ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے مشتق، یا سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے بھی آگے بہت سارے الفاظ بنتے چلے جا رہے ہوں تو اسے کہا جاتا ہے مشتق۔ جیسے ناصر، اب یہ ینصر سے خود بنا ہے اور ینصر ناصرہ سے بنا ہے اور ناصرہ النصر سے بنا ہے۔ اب ناصر سے آگے ہم کتنی بڑی گردان کر دیتے ہیں، 18 سیغوں والی، 17 سیغوں والی، ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، نصار، تو آگے بہت ساری چیزیں اس سے آگے بنتی چلی جائیں گی۔ اس اعتبار سے اسے مشتق کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بالواسطہ بنتا ہو، مصدر سے بالواسطہ نکلتا ہو، آتا ہو، اخذ ہوتا ہو، اسے مشتق کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جامد وہ اسم ہوتا ہے
جو نہ خود کسی سے بنا ہو نہ اس سے ہی کوئی آگے کوئی کلمہ بنتا ہو، یعنی اس کی کوئی گردان نہ ہو سکتی ہو۔ سادہ لفظوں میں بچوں کو سمجھنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، جس کی مزید گردان نہ بنائی جا سکے، جیسے زیدن۔ اب زیدن کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جامد ہی ہے، اس کی گردان نہیں ہو سکتی۔ خندریسن، جحمریشن، بکرن، تو گویا کہ جس کی آگے گردان نہیں ہو سکتی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جامد۔ گویا کہ زیدن، خندریسن، جحمریشن، یہ ساری کی ساری مثالیں اس میں جامد کی ہیں۔ تو جس کی مزید گردان نہ بن سکتی ہو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں جامد کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ ہم نے مصدر، مشتق، جامد، سادہ لفظوں میں جو خود تو کسی سے نہ نکلا ہو مگر اس سے آگے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، وہ مصدر ہے۔ جو مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو خود مصدر سے نکلا ہو اور اس سے بھی آگے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں۔ جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ آگے اس سے کوئی گردان یا کوئی چیز بن سکتی ہو، تو اسے کہا جاتا ہے جامد۔ جیسے زیدن، جحمریشن، اور اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں آپ جیسے حمارن، سفرجلن، یہ ساری جامد کی مثالیں۔ اب اس کے بعد اس میں جامد کی 6 قسمیں ہیں۔ صاحب علم الصیغہ نے اس میں جامد کی تعداد حروف کے اعتبار سے 6 قسمیں بنائی ہیں۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اب آئیے، ثلاثی مجرد وہ اس میں جامد جس میں 3 اسم ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے راجولن۔ اب راجولن کی گردان نہیں ہے، راجولن۔ اب راجولن ثلاثی مجرد ٹھہرا کہ صرف 3 حرف اصلی ہیں اور کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی جس میں 3 حرف اصلی ہوں مگر کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے حمارن، حمارن۔ رباعی مجرد جس میں 4 حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جعفرن، جعفرن۔ 4 حروف اصلی ہیں، کوئی حرف اس کے اندر زائد بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح رباعی مزید فی وہ اسم ہوتا ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں مگر اس کے اندر کوئی حرف زائد بھی ہو، اسے کہا جاتا ہے رباعی مزید فی، جیسے قرطاسن، قرطاسن، یہ رباعی مزید فی کی مثال ہے۔ اسی طرح خماسی مجرد وہ اسم ہوتا ہے جس میں 5 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمریشن، جحمریشن، جحمریشن۔ بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، بہت ضعیف العمر، بہت بوڑھی عورت کا نام عربی کے اندر جحمریشن کہا جاتا ہے، اور یہ اس میں جامد کی قسم میں خماسی مجرد بنتا ہے۔ 5 حروف ہیں اس کے اندر اور 5 کے 5 حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح خماسی مزید فی وہ اسم جامد ہوتا ہے جس میں 5 حروف اصلیہ ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی حرف زائد بھی پایا جائے، جیسے خندریسن، خندریسن، جس کا مطلب ہوتا ہے پرانی شراب، اس کا مطلب بنتا ہے پرانی شراب۔ لفظ 2 نئے تھے اس وجہ سے میں نے ان کا ترجمہ بھی بتا دیا۔ جحمریشن بوڑھی عورت کو کہتے ہیں، خندریسن پرانی شراب کو کہتے ہیں۔ تو یہ خمس انہیں کہا جاتا ہے 6 اقسام: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ 6 اقسام کون سی ہیں تو آپ نے ترتیب سے انہی کو شمار کر دینا ہے، تو یہ 6 اقسام بن جائیں گی، اور ہر ایک کی مثال بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی اور ہر ایک کی تعریف بھی آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ایک چھوٹا سا بنیادی سوال اور اعتراض سمجھ لیں اس کو، کہ فعل کی 4 قسمیں بنتی ہیں جبکہ اسم کی 6 قسمیں بنتی ہیں۔ فعل ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی تک ہوتا ہے، یہاں پر اس کی بریک ہو جاتی ہے، اس کے آگے نہیں ہوتا، جبکہ اسم خماسی مجرد اور خماسی مزید فی تک ہوتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہے، فعل خماسی مجرد اور مزید فی کیوں نہیں ہوتا؟ فعل کی 4 قسمیں کیوں ہیں، 6 قسمیں کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، فعل 2 چیزوں کا ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، نمبر 1 فاعل، نمبر 2 زمانہ۔
تو فعل دو چیزوں کے محتاج ہونے کی وجہ سے، فاعل اور زمانے کے محتاج ہونے کی وجہ سے فعل کے اندر پہلے ہی ثقل ہے۔ اب جب ہم فعل کو خماسی مجرد یا خماسی مزید فی بنائیں گے تو فعل کے اندر ثقل اور بڑھ جائے گا۔ گردان کا پڑھنا طلباء کے لیے اور پڑھنے والے بچے کے لیے مشکل ہو جائے گا، پہلے ہی فعل ثقیل ہے۔ اب جب فعل کو ہم خماسی مجرد یا خماسی مزید فی ٹھہرا دیں گے یا بنا دیں گے تو فعل کے اندر ثقل در ثقل بڑھ جائے گا۔ تو ثقل بڑھنے کی وجہ سے، ثقیل ہونے کی وجہ سے اہل صرف نے، اہل لغت نے، علماء نحو نے یا علماء صرف نے فعل کو خماسی مجرد یا خماسی مزید فی شمار نہیں کیا تاکہ اس کے اندر ثقل نہ بڑھے۔ سادہ لفظوں میں جب آپ سے کوئی پوچھے کہ فعل کو خماسی مجرد یا خماسی مزید فی کیوں نہیں بناتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل پہلے ہی ثقیل ہے، اور اگر ہم اس کو خماسی مجرد یا خماسی مزید فی بناتے تو اس کے اندر مزید ثقل بڑھ جاتا، تو گردان کا پڑھنا مزید مشکل ہو جاتا۔ لہذا اس ثقل سے بچنے کے لیے ہم فعل کو خماسی مجرد اور خماسی مزید فی نہیں بناتے۔ تو گویا کہ 6 اقسام کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اس کے بعد آ جائیں 4 اقسام۔ 6 اقسام ہو گئیں، اسم، فعل، حرف۔ 6 اقسام ہو گئیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ اس کے بعد ہے 4 اقسام۔ 4 اقسام صرفی کسے کہتے ہیں، جس کو صاحب علم الصیغہ نے بھی بیان فرمایا۔ 4 اقسام کہلاتی ہیں: نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاف، نمبر 4 معطل۔ یہ 4 اقسام صرفیوں کے قریب کہلاتی ہیں، صرفیوں کے نزدیک کہلاتی ہیں۔ انہیں 4 اقسام کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے کو پوچھے کہ 7 اقسام کون سی ہیں، یعنی 7 اقسام کون سی ہیں، تو اب ہم صرفی جادو کر لیتے ہیں، انہی 4 کو ہی ہم 7 اقسام کے اندر بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے، آپ انہی 4 اقسام کو چھڑی لگائیں اور اس کے بعد ان 4 اقسام کو آپ 7 اقسام میں تبدیل کر دیں۔ جیسا کہ آپ مشہور شعر سنتے ہیں فارسی کے اندر: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ اس شعر کے اندر 7 اقسام کو بیان کیا گیا ہے۔ معطل کو اب 3 قسمیں تو یہی ہوگی: صحیح، محموز، مضاف۔ اب اس کے اندر معطل کا ذکر نہ ہوا۔ معطل کے اندر پائے جانے والی 4 قسمیں، یعنی مثال، اجوف اور ناقص اور مضاعف کو اس کے اندر شامل کر کے 3 قسمیں یہ ہوئیں، اور معطل کی آگے جو 4 قسمیں بنتی تھیں، مثال، اجوف، ناقص اور مضاف، جب اس کو شامل، لفیف، اس کو جب شامل کیا گیا تو لفیف کو شامل کرنے سے یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ گویا کہ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف، یہ 7 قسمیں اس انداز میں بن جاتی ہیں۔ انہی 4 اقسام کو ہی ہم نے 7 اقسام کے اندر تبدیل کر دیا۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ 10 اقسام کسے کہتے ہیں؟ 10 اقسام، فارسی کے اندر 10 کہتے ہیں، جسے آپ 10 کہتے ہیں۔ یہ 10 اقسام کیسے بنے گی؟ اب ہم جادو کی چھڑی 7 اقسام کو لگائیں گے تو یہ 7 قسمیں 10 قسموں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ مثال کے طور پر اب آپ 10 قسمیں سنیے کیسے بنتی ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز الفا، نمبر 3 محموز العین، نمبر 4 محموز اللام، نمبر 5 مثال، نمبر 6 اجوف، نمبر 7 ناقص، نمبر 8 لفیف مقرون، نمبر 9 لفیف مفروق، نمبر 10 مضاعف۔ جب ہم ان کو 10 اقسام بنائیں گے تو اس انداز میں بنائیں گے۔ اب ہم سے کوئی کہے کہ آپ ان کو 11 اقسام بنائیں، 11 اقسام، 11 کا مطلب 11، فارسی میں 11 کو کہتے ہیں۔ 11 اقسام یہ کیسے بنیں گی؟ تو ہم انہی 10 کو چھڑی لگائیں گے جادو کی تو یہ 10 کی 11 بن جائیں گی۔ اب ہم 11 قسمیں کیسے بنائیں گے؟ آئیے اب 11 قسمیں ہم شمار کرتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز الفا، نمبر 3 محموز العین، نمبر 4 محموز اللام، نمبر 5 مثال، نمبر 6 اجوف، نمبر 7 ناقص، نمبر 8 لفیف مقرون، نمبر 9 لفیف مفروق، نمبر 10 مضاف ثلاثی، نمبر 11 مضاف رباعی۔ اس اعتبار سے یہ 11 قسمیں بن گئیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے اقسام، 6 اقسام اور 4 اقسام، 7 اقسام، 10 اقسام
اور 11 اقسام، ان کو ہم نے بالتفصیل علم الصیغہ کی روشنی میں بحمد اللہ تعالی ہم سیکھ چکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات طلباء کو اس سے استفادہ لینے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔